جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو کچھ آج یہ نواز شریف صاحب کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے، 24 اکتوبر کو انہوں نے دوبارہ پیش ہونا تھا، ضمانتی وہ کہ حفاظتی ضمانت ان کو دی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید یہ کینسل ہو جائے گی اور میاں صاحب کو کچھ دن اڈیالہ جیل میں گزارنا پڑے گا، عمران خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں وہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو اس پہ یہ تصور تھا کوئی ڈیل ہوئی ہے اور ان کو بڑے اس کے احترام کے ساتھ لایا گیا، ساری چیزیں طے ہیں، کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کو تصور کو ذیل کرنے کے لیے ممکن ہے کچھ دن 10-15 دن میں بھی میکسیمم 1 مہینہ جو ہے وہ بھی اڈیالہ میں جا کر بیٹھ جائیں گے، دیکھیں جی میرے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی سلوک نہیں ہو رہا، میں بھی ایک سابق پرائم منسٹر ہوں، 3 دفعہ، اگر خان صاحب جیل بیٹھے ہیں تو وہ 1 دفعہ کہ میں تو 3 دفعہ وزیر اعظم ہوں، تو میرے ساتھ بھی قانون نے، لا نے یا اداروں نے یا عدلیہ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے وہی سلوک کیا جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے تو کوئی خاص ایسا پروٹوکول، کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں مل رہی جس سے یہ کہا جائے کہ جناب کہ میں بہت ڈارلنگ ہوں اس کا اسٹیبلشمنٹ کا، اور آپ کی طرف بالکل پکا طے ہے کہ میں نہیں 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا۔ سو ایک تھوڑا سا یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تھا، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کے، اگرچہ وہ اس ریکارڈ پہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ ممکن ہے کہ اس دن کو میاں صاحب کے لیے کوئی سین کریٹ ہو اور اس کی تھوڑی سی لائیو کوریج کی جائے، گرفتاری ہو رہی ہے تو وہ ان کے ورکر جو ہیں رجسٹ کر رہے ہیں، اور سارے مناظر جو ہیں پاکستانی قوم کو نظر آ رہے ہیں، جس سے عدلیہ پہ یقین جو ہے وہ لوگوں کا پھر ریسٹور ہوگا۔ دیکھا میاں صاحب کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور جو ان کے مخالفین پی ٹی آئی والے کہتے تھے، میڈیا کے کچھ لوگ کہتے تھے دیکھیں جی سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اور سارا 8 سال غلط باتیں تھیں، جھوٹ تھیں، وہ دیکھیں جی میاں صاحب کو گاڑی جو ہے نا وہ لے کر جا رہی ہے عدلیہ، اس میں اڈیالہ جا رہی ہے، اور کوئی اب کوئی اس کے بعد اسپیکولیشن، اس کے بعد کہ میاں صاحب واپس آتے ہیں نہیں آتے، الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، پھر میرے جیسے لوگ یا آپ جیسے وہ کہتے وہ ڈیل خراب ہو گئی جی، وہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سیاسی گھوڑا بدل لیا، وہ جی میاں صاحب کا جو بیانیہ تھا اس بیانے کے بعد انہوں نے کہا جناب یہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس لڑائی لڑنے آ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو تو لینے کا یہاں پہ یہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے اور کہیں سے کوئی شہباز شریف صاحب، کہیں سے کوئی اور ایسا بندہ لایا جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلا۔ میاں صاحب جو ہیں وہ تو چلنے والا نہیں تھا، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے درمیان میں سے نیچے سے ان کا کلین جو ہے نا وہ ان کے پیروں کے نیچے سے کھینچ لیا۔ بہت سارے دوست ہمارے یہ بھی کہہ رہے تھے، آپ نے تو ایک ویلاگز بھی دیکھے ہوں گے، کوئی کالمز بھی دیکھے ہوں گے، پروگراموں میں دیکھے ہوں گے کہ میاں صاحب کو ٹریپ کر کے لایا جا رہا ہے، آئیں گے اور یہاں پہ ساری چیزیں دوبارہ نئے سرے سے کھل جائیں گی، اور پھر وہ اس میں گرفتار بھی ہو جائیں گے، نااہلی بھی ہو جائے گی، سزائیں بھی بحال ہو جائیں گی، اور میاں صاحب الیکشن بھی شاید نہ لڑ سکیں، اور اسٹیبلشمنٹ مرضی کے ساتھ اپنا وہ الیکشن کرائے گی، اور پھر اپنی مرضی کے لوگ جو الیکشن کے بعد وہ لے کر آئے گی، اور پیچھے سے بیٹھ کر وہ ملک کو رول کرے گی اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی۔ سو دیر آر مینی وہ کیا کہتے ہیں، یہ تھیں ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، لوگوں کے اوپینین کہہ لیں، مختلف آراء کہہ لیں، یا ایک اسپیکولیشن میں کہوں گا زیادہ تھی جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی، لیکن ہم نے آج دیکھا ہے کہ وہ ساری چیزیں سائڈ پہ رہ گئی، جتنے بھی تبصرے تھے، انالسز تھے اچھی، اور میاں صاحب یقیناً ہنستے ہوں گے، ان کے جو یہ قریبی لوگ ہیں جنہیں پتہ تھا کہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہیں، ہی مائٹ بی لافنگ کہ جی ٹھیک ہے آپ میرے بارے میں یہ باتیں کہتے رہے کرتے رہے، مجھے کیا فرق پڑنا، ہونا تو وہی ہے جو پہلے سے یہ ہو چکا ہے، منظور خدا ہوتا ہے والا حساب ہے کہ وہ تو پہلے سے چیزیں طے ہیں۔ تو میری ایک اور اس پہ ایک ٹیک ہے، 2 منٹ کے لیے ذرا اس کو ڈفرینٹلی دیکھتے ہیں۔ مان لیا جی 1 سیکنڈ کے لیے کہ عمران خان صاحب بھی معصوم ہیں، نواز شریف صاحب معصوم ہیں، سارے بڑے سب سے بڑے تو آپ اور ہم ہیں نا، مطلب عوام ہی ہے نا جو ایک عام آدمی کی طرح فیس کرتے ہیں، جس کے لیے کوئی بندہ بادر نہیں کرتا، دے آر بگ گن، سیلیبریٹیز ہیں، پولیٹیشین ہیں، وزیر اعظم ہیں، سارے ہیں، ان کے لیے ان کو لارج اپنا لائف دکھانے کے لیے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، یہ بیچارے انوسینٹ ہے، مان لیا جی سارے انوسینٹ ہیں جیسے میں نے کہا، کیا کوئی وقتی طور پر مجھے تھوڑا سا اپنی عدالتوں سے، اپنے جج صاحبان سے بھی ذرا مطلب اس وقت سب سے لوئسٹ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں دونوں حساب سے، کہ ایک طرح وہ سمجھتے ہیں، عوام سمجھتی ہے یا وہ پارٹی سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، سائفر کیس دیکھ لیں، توشہ خانہ دیکھ لیں جس میں سزا ہوئی، پھر ابھی ان کے دیگر 2-4 اور بڑے کیسز ہیں، وہ 190 ملین پاؤنڈ والا ملک ریاض والا وہ بڑا سٹرانگ کیس ہے جس کو یہ سامنے آ جائے گا کسی وقت کہ وہ دیکھیں گے ان کے ساتھ بڑی زیادتی، اور ان جیسے تو نیک آدمی پیدا نہیں ہوا ہے، اور جو لوگ بھی ان کو ٹرائل کر رہے ہیں بہت بڑی گستاخی ہو رہی ہے، بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہی ہے، ان کے حامیوں کا خیال ہے۔ نواز شریف صاحب کے حامی کا اور چیز دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میاں صاحب پہ تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، یہ تو کوئی تو ان کی تو کوئی جداد ان کے نام پہ تھی نہیں، انہوں نے کہیں پہ وہ تو مریم نواز صاحبہ بھی اگر وہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی تو بھائیوں کے ساتھ تھی، جداد ہوئی تو انہوں نے ایون فیلڈ والے وہ جو تھے فلیٹس وغیرہ تھے وہ ٹرسٹ کے اس کے تحت ٹرسٹ کی وہ تھی مالک تھیں،
تو وہ تو پراپرٹی کا میاں صاحب کو تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے، تو ان کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ یا وہ سمجھتے ہیں جو ان کو یہ اس پہ اقامہ پہ ان کا اقامہ تھا دبئی کی کمپنی کا، جو ان کے بیٹے کی کمپنی تھی، تو اس میں وہ تھے، وہ ڈائریکٹر لگے ہوئے تھے یا بورڈ آف ڈائریکٹر کے جو بھی ممبر، اور ان کے بقول تنخواہیں جو ہے نا وہ بھی نہیں لی گئی تھی، لہٰذا یہ تو کرپشن کا کیس بنتا نہ تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے پناما پہ ان کو وہ کیا، ٹرائل کیا، نکالا ان کو اقامہ پہ نکالا۔ سو بہت سارے لوگوں کے نزدیک، یہ پاکستان کے لوگوں کے، کہ ملک کے سٹنگ پرائم منسٹر کا دبئی میں ورک پرمٹ ہونا یا اقامہ ہونا ان کے نزدیک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیٹس نو ایشو اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ۔ میرے لیے میرا خیال ہے آپ یہ کرپشن چھوڑ دیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں، بہت بڑا ایشو ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے پاس، پاکستان کے یا کسی بھی دنیا کا ملک ہو، کسی اور ملک کے اس کا ورک پرمٹ ہو اس کے پاس وہاں پہ، سو اٹس اے بگ تھنگ فار می، اٹس اے بگ تھنگ، آپ لوگوں کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا اپنا ہوگا۔ سو اٹ واز اے بگ تھنگ کہ جس پہ انہوں نے ججز نے شاید ایزی سمجھا ہوگا کہ اس کا ریکارڈ موجود ہے جس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا ایسٹ میں، لہٰذا اس کو بنیاد بناتے ہیں تو اسی کے تحت ہم فارغ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ دو ججز جو تھے، جو جسٹس گلزار اور جسٹس کھوسا جو تھے، انہوں نے کرپشن کی بنیاد پہ ہی انہوں نے ان کو وہ کیا تھا، لیکن کیونکہ میجارٹی اس میں 3-2 پہ اس میں GAT بنے تھے، لہٰذا ان کا ایک مائنارٹی فیصلہ تھا تو اس کو زیادہ اتنا وہ نہیں سمجھا گیا، لیکن 5 پھر ججز اس میں مشترک ہو گئے تھے کہ میاں صاحب کو وہ کر رہے ہیں۔ اب سوال ایک اور ہے، کیا ہماری یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں یا ہماری عدالتیں ججز دیکھ لیں، کیا پاکستان کے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں ان کو اس حد تک اکاموڈیٹ کرنے میں انہیں اپنی کریڈیبلٹی، اپنی پرسنل انٹیگریٹی، اپنی سب کچھ داؤ پہ لگا دینی چاہیے، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہو۔ 2 ہی بڑے ادارے ہیں نا یہ، باقی ادارے تو تھوڑے سے آپ ان کو سائڈ پہ کر لیں، یہ وہ ادارے ہیں جو اپنے فیصلے منوا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، مطلب سیاستدان، وزیر اعظم وغیرہ، وہ جو کچھ حساب ہے حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جب آپ نے ان کو لانا تھا، مطلب اس وقت یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہو رہی ہے، آپ بھی اس پہ اگری کریں کہ بینظیر بھٹو صاحب سے شروع کریں، پیچھے ہم چلے نہیں جاتے، لمبا نہیں جاتے۔ 2007 میں جنرل مشرف جو ہیں، جب نکالنا تھا انہوں نے یہ نواز شریف صاحب کو اور بینظیر بھٹو صاحب یہاں سے گئیں، اس وقت ان کی تقریریں گفتگو سنیں جنرل مشرف صاحب، انہوں نے کہا جب یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، یہ ان کے 2002-03 کی میرا خیال ہے ان کی تقریریں ہیں۔ وہی ہم نے دیکھا 2007 میں انہی جناب مشرف صاحب نے جا کے دبئی میں خفیہ ملاقاتیں کی، NRO کیا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو عزت احترام کے ساتھ انہوں نے کیا کہ جو اس وقت ٹرائل کر رہے تھے، جنہوں نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کروائے تھے جنیوا کے کیس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے، جس جناب مشرف نے اسی ہی ان سے اداروں سے، انٹیریئر منسٹری ہو، ایجنسیز ہوں، جو بھی ہوں، جو ٹرائل کروائے گئے تھے جنیوا میں، جس پہ ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ٹیکنیکل تھی، سزا بھی ہوئی تھی کچھ عرصے کے لیے بینظیر بھٹو کو، فیئر نہ۔ ایک طرف آپ ان کو ان کی ہنٹنگ ہو رہی ہے، آصف زرداری صاحب کی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں بینظیر بھٹو کی ہو رہی ہے، $60 ملین کی ان کی ہو رہی ہے، آصف زرداری صاحب کی، اور ساتھ میں نیکلس پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہو رہی ہے، اور ان کو دنیا کا موسٹ کرپٹ جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی، جوڈیشری حکومت بھی سمجھتی تھی۔ اینڈ دین واٹ ہیپن؟ انہی عدالتوں کے ذریعے، انہی کے ذریعے، اسی اٹارنی جنرل کے ذریعے جو اس وقت تھے، اس وقت ملک قیوم صاحب تھے، انہیں کے ذریعے لیٹر لکھوایا گیا تھا جنیوا میں، ان کو جناب مشرف نے لکھوایا تھا آصف علی زرداری کے کہ ان کے خلاف کیسز کو جو ہے آپ ان کو کلوز کر دیں، جو بعد میں انہوں نے آ کے انہوں ری اوپن کرا، جس پہ وہ گیلانی صاحب ان کی چھٹی ہونے کی وجہ بھی یہ بعد میں بنی تھی، لیکن جناب مشرف صاحب نے ان کو کی، اپنی انٹیگریٹی انہوں نے کمپرومائز کی، اس وقت کی عدالتیں، اس وقت کے اٹارنی جنرل سب نے، کیونکہ لانا تھا، ہم نے کرنا تھا، ایٹ واٹ کاسٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد وہی نواز شریف صاحب تھے جن کو انہوں نے کہا تھا واپس نہیں آئیں گے، 15 سال سزا دلوائی تھی انہوں نے جناب مشرف صاحب نے، اور بلکہ اس مشاہد حسین صاحب نے کہا تھا کہ شکر کریں سندھی جج تھے تو نواز شریف صاحب پھانسی لگنے سے بچ گئے تھے 13 سال اس کیس میں، اگر پنجاب کے جج ہوتے تو بھٹو صاحب کو جن سے لگائی تھی پھانسی ان کو بھی لگا دینے تھے کہ وہ چلو رجسٹ کر رہے تھے، یا بل کلنٹن نے بچوا لیا تھا، انہوں نے کہا تھا مشرف کو کہ جناب کہ ان کو پھانسی نہیں لگانی آپ نے، بھٹو صاحب والے بھی ذہن پہ وہ تھیں بٹر میموریز ابھی تک ہمیں ہانٹ کرتی ہیں، تو بچ گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرتی ہے، نیب تک کدھر گیا، نیب کدھر گئے، ساری چیزیں، وہ جتنے ملزم تھے نیب کے قیدی تھے سب کو اٹھا کر جناب مشرف نے ان کو اپنا وزیر بنایا تھا، اس جمالی اور شوکت عزیز کی کیبنٹ میں اٹھا کے تھے، 70% آپ کے وہی لوگ تھے جن پہ نیب پہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا، جن کو پیسہ ریکور کرنا تھا، لیکن پولیٹیکل آپ کی بدلی، وہی عدلیہ، وہی نیب، وہی سارے ان کے ساتھ مل گئے تھے مشرف صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے سر کر لیتے ہیں، وہی نواز شریف صاحب جن کا کہتے تھے اب وہ واپس نہیں آئیں گے، واپس آئے، وہ وزیر اعظم بھی بنے، انہی عدالتوں نے اس وقت مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب نے ان کو 10 سال بعد کیس سنا اور ان کی ساری سزائیں معاف کر دی تھی، وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ کے سامنے ہیں۔ سو یہ عدالتیں یہ بھی کرتی ہو۔ پھر خان صاحب آ گئے، خان صاحب جب آئے تھے آپ ان کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے ان پہ کوئی کیسز نہیں تھے کیونکہ وہ خان صاحب کبھی پاور میں نہیں رہے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ خان صاحب کو اس لیے بھی اس میں ان کو سپورٹ ملتی ہے یا زیادہ ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ خان صاحب ہیزنٹ بین ان
ان پاور، وہ اگر وہ گھوڑا تھا، سیاسی گھوڑا تھا جو ابھی میدان میں ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو انہوں نے دوڑ لگائی نہیں تھی، انہوں نے ڈربی لڑی نہیں تھی، ڈربی چھوڑے انہوں نے چھوٹی سی ریس نہیں لگائی تھی، تو ان پہ کیا تنقید کرتے آپ؟ کیا آپ کا یہ کیا؟ تو میں اس وقت بھی کہہ رہا، بہت ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، ابھی میرا خیال ہے میرے کلپس پڑھے ہوں گے، میں نے کالم لکھے، میں کہ خان صاحب اس لیے تنقید کم ہوتی ہے، نہیں نہ ہونے کے برابر وہ کوئی بھی بات کہنے لوگ مان لیتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں کہ نہ وہ بجلی کی قیمتیں بڑھائی انہوں نے کبھی، نہ گیس کی بڑھائی، نہ یاروں دوستوں کو انہوں نے آ کے انہوں نے فیورز کی، نہ ان کے رشتہ داروں نے مار دھاڑ کی جو بعد میں ہوئی، ان کے جو کرونیز تھے کہ انہوں نے بھی کام نہیں چھوڑا ہے، اور اس پہ کیسز بھی ہیں بن رہے ہیں۔ ملک ریاض صاحب کی وہ ہمیشہ کہتے تھے ملک ریاض صاحب کو کانا کر لیتا ہے، یہ حامد میر صاحب کے شو میں کہا تھا خان صاحب، مطلب یہ تھا کہ میں کانا نہیں ہوا، پھر کیا ہوا، ملک صاحب نے ان کو بھی کانا کیا۔ ایک کیس ہوئی ہے 190 ملین والا جو ہے پاؤنڈ والا، یا انہوں نے بشرا بی بی کو جو دی تھی 400 ایکڑ سے زیادہ زمین انہوں نے بنا کے دی تھی، اور بڑا مال پانی سامنے، انہوں نے ان کو بھی کانا کر لیا، کیونکہ وہ پاور میں تھے، کسی کو فائدہ نقصان دیتے تو کوئی آپ کو پیسہ دے گا نا، وہ ہوا ساری چیزوں کا۔ اس وقت خان صاحب کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی تھی، جنرل فیض نے ان کے بعد آرمی چیف بننا تھا، دے وینٹ ٹو آل ایکسٹینڈ، کوئی انٹیگریٹی کوئی چیز، اور اس کے لیے ان کو یوز کیا، انہوں نے عدالتوں کو یوز کیا، انہوں نے نیب کو یوز کیا، وہ اس میں گرفتاریاں کی گئیں، آدھے سے زیادہ پی ایم الوا جیل میں تھی، زرداری جیل میں تھے، ٹھیک ہے ان کے اپنے ایکٹس وقت کمیشن تھے، کوئی انوسینٹ معصوم وہ بھی نہیں تھے کہ جی بڑے زیادتیاں ہوں گی ان کے ساتھ، انہوں نے بھی بڑے چوکے چھکے سب نے لگائے ہوئے تھے، انہی چیزوں کو یوز کر کے جب ووٹ ڈالا انہوں نے ان کو جنرل باجوہ صاحب کو ووٹ ڈالا ایکسٹینشن میں، تو انہوں نے کن سے ووٹ لیا؟ انہوں نے اسی زرداری صاحب سے ووٹ لیا، وہ جو جیل میں تھے، انہوں نے اسی نواز شریف صاحب سے ووٹ لیا، ان کی پارٹی سے جو جیل میں تھے، جن کو وہ کہتے تھے پناما وغیرہ پہ ان کے بقول جی ہمیں انہوں نے سزائیں کروائی تھیں، ووٹ کے لیے کیا نا، اور اسی عدلیہ کے ذریعے انہوں نے ساری چیزیں کری، اسی پارلیمنٹ کے ذریعے ساری چیزیں کروائیں، انہوں نے اپنی انٹیگریٹی اپنے سارا کچھ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے لیے انہوں نے ٹریڈ کیا، وہ نیب نے کیا ہو، عدالتوں نے کیا ہو، پارلیمنٹ نے کیا ہو، جس نے کیا، وزیر اعظم کے آفس استعمال ہو، خان صاحب کو تھی کہ میں 2028 تک میں وزیر اعظم، سو دیر واز اے ٹوٹل پرسنل بینیفٹس ہے، جس کے لیے یوز کون ہو رہا تھا؟ نیب ہو رہا تھا، عدالتیں ہو رہی تھی، اور پارلیمنٹ یوز ہو رہی تھی، ان کی انٹیگریٹی کریکٹر سے 3-4 لوگوں کو اسے بینیفٹ ہو رہا تھا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جناب مشرف کو ہو رہا تھا، جنرل فیض کو ہو رہا تھا، یا اس وقت عمران خان صاحب کو ہو رہا تھا، یا نواز شریف صاحب کو ہو رہا تھا، جو اس پوری ڈیل میں شامل تھے کہ ہم نے ان کو ایکسٹینشن دیں گے، دی، پھر جنرل فیض صاحب بھی تیار تھے کہ میں 3 سال بعد نومبر اس میں 2022 میں نے چیف بنا، انڈرسٹینڈنگ تھی، جو کسی حد آگ لیول پہ وہ آرمی کے اندر سے آوازیں اٹھیں کہ جناب یہ تو پہلے سے چیف 1.5 سال پہلے سے چیف بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں سے سارے مسئلے ہوئے، اور ایک لمبی کہانی، سو خان صاحب بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے ان کے دور میں، آپ کو تو ثاقب نثار صاحب، جنرل فیض صاحب، شہزاد اکبر صاحب، یہ نیب سارا وہی ڈیل کا، جس کا دل چاہتا تھا اٹھوا لو، علیم خان صاحب کو سنا ہوگا، انہوں نے کہا مجھے جیل میں ڈلوانے والے عمران خان صاحب تھے، کیونکہ میں وزیر اعلیٰ کا امیدوار تھا بزدار کے خلاف، لمبی لسٹ، سفتان خان صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو بھی سٹنگ یہ وزیر تھے، ان کو بھی شاید کہیں سے آنے لگ گیا کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، سو ان کے دور میں بھی یہی عدالتیں، یہی نیب، یہی ججز ساری کی، خود عمران خان صاحب کو جب 9 مئی کے بعد گرفتار کیا گیا، کیسے پروٹوکول ملا دیکھا تھا آپ نے؟ میں کہتا ہوں جی ان کو ساتھ زیادتی ہوگی، غلط ہوا، فیئر انف، ایک تھرو پروسیس چینل سے جانے دیتے ہیں، سپریم کورٹ نے صبح موٹو لیا، عمر عطا بنجال صاحب نے جسمانی ریمانڈ پہ خان صاحب کو بلوایا، اور ان کو عزت کے ساتھ ضمانت دے کے ذمہ لگا کے لاہور چھوڑ کر آئے، ہی کمپرومائزڈ ہز جوڈیشل پاورز اینڈ جوڈیشل اتھارٹی آن دیٹ، میں مان لیتا ہوں خان صاحب بے گناہ ہوں گے، بے قصور، لیکن پروسیس سے نہیں گزرنے دیا نا آپ نے اپنے آپ کو آگے کر دیا جی کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، عدلیہ کا جو بھی اس پہ تنقید ہوگی، میڈیا کرے گا، پولیٹیشین کریں گے، کرنے نہیں، عدلیہ نیچے جاتے جانے، خان صاحب نے ویٹ نہیں کرنا جناب کہ ہم ذرا پروسیس کے تھوڑی سی رہنے دینا، وہ کیا کہتے ہیں حجت کہتے ہوتے ہیں کوئی اس طرح کی، یا جھاکا رہنے دینا کہ جناب کہ تھوڑی سی عدالتوں کی، نیب کی، کچھ ان کی بھی عزت ہوتی ہے، یا جج صاحبان ہیں کچھ وہ بھی رک جاتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے نواز شریف صاحب لوگ کیس میں، مطلب ساری چیزیں انہوں نے وہ کر دی، وہاں پہ وہ نادرا کی ٹیم ایئرپورٹ پہ بھی پہنچ گئی ہے، بھئی اس سے کیا فرق پڑنا تھا، میاں صاحب کہتے چلو یار تھوڑا سا پروسیس کر لیتے ہیں، ابھی مری بھی تو چلے گئے تھے نا، وہ مری بھی تو ایک رات گزار کے ہیں نا پورے پروٹوکول کے ساتھ نواز شریف صاحب، تو نادرا کے دفتر بھی چلے جاتے سر، کتنی دیر لگنی تھی ایئرپورٹ سے نکل کے، آپ کو 1 گھنٹہ لگ جاتا، تو اب 1 گھنٹہ لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے دیکھے جی کہ میاں صاحب کو وہاں پہ گئے اور اس ملک کا قانون اور پروسیس بڑا اسٹرانگ ہے، نہیں گئے۔ ابھی نیب آج کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مطلب نیب کا بس چلتا تو آج وہ کیس واپس لے لیتے، اب نیب سے پوچھنا چاہیے اب اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں، اگر وہ بات ہے مان لیا جی میاں صاحب کہتے ہیں میں جی بالکل بے قصور، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہے، مجھے لیول پلینگ فیلڈ کی جو میرے ساتھ ناانصافی ہوتی، مان لیا جی، تو جس طریقے سے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی تو اسی طریقے سے ریوارس کریں نا، ان کا یہ کہنا اسی طریقے سے ریوارس کریں، نواز شریف صاحب اور ان کے حامی کہتے ہیں اسی طریقے سے سارا پروسیس بلڈ آؤٹ کر دیں، فائلیں واپس لیں، کیس واپس لیں، پراپرٹی کی بھی ڈال دیے جو ہماری پراپرٹی کے وہ تھے وہ بھی ہمیں واپس کریں، سو پورے کا پورا انسٹیٹیوشن ادارے لیٹ گئے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں جی مان لیا عمران خان صاحب میاں صاحب بالکل بے قصور ہوں گے، لیکن جب آپ ڈیو پروسیس میں سے نہیں گزرتے عام آدمی کو کیا میسج آتا ہے؟
تو مطلب تو یہ ہے کہ پہلے سے وزیر اعظم ابھی سے بن کے ہیں، جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے طور پر ایکٹ کر رہے تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے، ایسے نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں. کہیں سے نہیں لگتا آپ کو کوئی ایسا بندہ جس کو سزا ہوئی تھی، ابسکانڈر تھے جن پہ بہت سارے کیسز تھے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا اس ملک میں لا لیس مزید بڑھے گی، لوگ مزید لا کلونیت کی طرف جائیں گے، لوگ مزید لا کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، عدالتوں کو نہیں کریں گے، نیب کی نہیں کریں گے، وہ پارلیمنٹ کی نہیں کریں گے، سیاستدانوں کو نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، بیکاز دے تھنک کہ بگ پیپل کین گیٹ اوے ود مرڈر ود اسمائل. ان چیزوں کے بڑے اثر پڑتے ہوتے ہیں. بڑا آدمی اگر اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں لے آتا ہے تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی ڈرتی ہے کہ یار کہ یہ اگر یہ پکڑے جا سکتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں اگر ان کا کچھ نہیں ہوتا ہمارا کیوں ہوگا. بارہ میرا خیال نواز شریف صاحب نے اور ان کے وکیلوں نے وہ چاہتے تو اس کو بہتر طریقے سے بھی لیگلی طور پر چیزیں بہت ساری کر سکتے تھے. اتنی بلیٹنٹ طریقے سے کی گئی ہیں جیسے خان صاحب کے دور میں تھی. دیکھیں نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر، نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں سر، ہونا تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ.